جی ناظرین السلام علیکم، اور آج بڑے اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ کل جو چیف جسٹس کا اور سیکرٹری دفاع کا آپس میں ڈائلاگ ہوا، جو مکالمہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، جو دلائل دیے گئے، وہ ہماری سوسائٹی میں بڑے نئے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ہر بات ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے، لیکن اس کے زبان تک آنے تک وہ ایک راز ہوتی ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پورے سماج کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ کسی کے منہ سے نکل جاتی ہے، کوئی اس کے بارے میں اظہار خیال کر دیتا ہے، تو وہ بات نئی سی ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے سیکرٹری ڈیفنس سے، جو کہ ریٹائرڈ جنرل ہیں ہلال صاحب، ان سے گفتگو کرتے، اور معاملہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ فوج کے کاروبار کے حوالے سے اور ناجائز تجاوزات کے حوالے سے، اور اس کی قانونی لینگویج تو کچھ اور ہے، لیکن کرکس جو ہے اس کا آپ کو بتا دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کا۔ اور سیکرٹری ڈیفنس نے جو جواب دیا وہ بھی کافی حیران کن ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی فوج کا کام دفاع ہے، یہ کمرشل پروجیکٹ، اور کراچی کے ضمن میں خاص طور پر بات ہو رہی تھی کہ یہ کمرشل پروجیکٹس آپ کیوں لگا رہے ہیں۔ بڑی لاجیکل سی بات ہے، یہ سوال پوچھنا چاہیے کسی شخص سے بھی، ڈیموکریسی میں کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اس طرح کے سوالات ہوئے ہیں، تو جنہوں نے یہ سوالات کیے اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا، یا پھر یہ ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے بڑے کھل کے کہا کہ فوج کا کام تو جناب کمرشل پروجیکٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے، فوج تو دفاع کے کام کر سکتی ہے۔ یہ دلیا بنانا، یہ لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، سیمنٹ کا کاروبار کرنا، یا سینما ہال بنانا، یا ہوٹل بنانا، یا شادی ہال بنانا، یا ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا، یہ تو فوج کا کام نہیں ہے، یہ تو کمرشل پروجیکٹ ہے، یہ تو پرائیویٹ انویسٹر کے یا حکومت کے یا کسی اور کاروباری شخصیت کے کام ہونے چاہیے۔ پھر انہوں نے کچھ مثالیں بھی دیں کہ یہ چیزیں، اور بڑے تحکم سے انہوں نے کہا کہ فلاں پروجیکٹ کی دیوار گرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور بڑے غصے میں وہ نظر آئے۔ اچھا، یہ باتیں ہمارے لیے نئی تھی، ہم ایکسیپٹ کر چکے تھے، پورے سماج یہ ایکسیپٹ کر چکا تھا کہ ڈی ایچ اے بنے گا، یہ فوج کا حق ہے، دلیا وہ بنائیں گے، یہ ان کا حق ہے، سیمنٹ بنانا، عسکری سیمنٹ بنانا ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اور شادی ہال بھی اگر وہ بناتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کروڑوں روپے کے کاروبار ہوتے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا کروڑوں کماتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کاروبار بھی ہوتے رہے ہیں کہ کسی نے ایک شخص زمین خریدی، پھر اس کے بعد اگلے دن بیچ دی، فوج کے نام پہ خریدی، اور اس سے اگلے دن بیچ دی، اور وہ زمین اب کروڑوں کی ہو گئی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فوج کا کام دفاع کرنا ہے، اور ان کاموں کا دفاع سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ دلیا بنا رہے ہیں، پورج بنا رہے ہیں، تو کیا اس کے اندر بارود لگا رہے ہیں؟ یا پھر اگر آپ سیمنٹ کی فیکٹری بنا رہے ہیں تو اس سے پروفٹ کما رہے ہیں، یا دشمن کے خلاف کوئی بہت بڑی سرحد یا دیوار بنا رہے ہیں؟ آپ تو کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا، آپ تو اس سے پروفٹ کما رہے ہیں، کیونکہ کمرشل انٹرپرائز کا بنیادی آبجیکٹیو وطن کو سرو کرنا نہیں ہوتا، کسی بھی کمرشل انٹرپرائز کا بنیادی مقصد پروفٹ کمانا ہوتا ہے۔ پھر کاروبار بھی ایسے، مثلا شادی ہال بنا لیے، سینما ہال بنا لیے، تو یہ تو کسی طرح بھی فوج کا، یہ تو کاروباری مقاصد ہیں، اور ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو سیکرٹری ڈیفنس نے جواب دیا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور تاریخی جواب ہے، اس سے ہمارے تاریخ کی بہت ساری گتھیاں کھل گئیں۔ سیکرٹری ڈیفنس صاحب جنرل ہلال صاحب نے جواب دیا کہ یہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہے نا، یہ بھی ڈیفنس اسٹریٹجک پلان ٹائپ کی ہوئی چیز ہے۔ مثلا آپ سوچیں کہ کمرشل ایکٹیویٹیز کیسے ڈیفنس اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ اور اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب تھوڑے برہم بھی ہوئے کہ مثلا شادی ہال سے آپ کیا نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ کس طرح
ملک کے ڈیفنس میں، ملک کے دفاع میں کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ وہاں شادیاں ہوتی ہیں، کھانے پکتے ہیں، ان کھانوں کے پیسے لیے جاتے ہیں، نکاح خوان آتا ہے، وہ اپنے پیسے لے لیتا ہے۔ تو مثلا اس کا ڈیفنس سے کہاں تعلق ہے؟ یا سینما اگر بنا لیا آپ نے تو ملکی دفاع کے لیے یا تو صرف وہاں پہ جنگی ترانے چلتے ہوں، یا پھر اس میں وطن کے حوالے سے ڈاکومنٹریز ہر وقت چلتی ہوں اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہو۔ اس میں تو کمرشل فلمیں چل رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں انڈین فلمیں بھی چل جاتی ہوں جب ان کی اجازت تھی۔ تو وہ ملکی دفاع میں کس طرح کام آ رہا ہے؟ اور یہ بڑے سنجیدہ سوال ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات کمرشل سطح پر ہو رہے ہیں تو ان سارے معاملات سے ہم کس طرح ملکی دفاع کی مدد کر رہے ہیں؟ کس طرح ایک شادی ہال جو ہے ملک کی دفاعی ضروریات پورا کر رہا ہے؟ کس طرح ایک سینما گھر جو ہے وہ ملک کے دفاع کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بن چکا ہے؟ اس کے گانوں سے کیا دشمن ڈھہ جاتا ہے؟ اس کے گانوں سے کیا انڈیا میں تھرتھلی مچ جاتی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ سوالات بہرحال ریکارڈ کا حصہ بن گئے۔ مجھے قانونی معاملات کا بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن اس سماج کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عدلیہ کی طرف سے اس طرح کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے۔ یہ ہائپ کریٹ پہلے بھی کئی دفعہ ہوتی رہی ہے، اور اسی طرح ٹکر اور سرخیاں اور اخباروں کی شہ سرخیاں اسی طرح بنتی رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد نتیجہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ نتیجہ مثلا جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ دیوار گرا دو، یہ پروجیکٹ ختم کر دو، تو کیا یہ ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یقین مانیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا کہ کوئی ایک قانونی نقطہ برآمد کیا جائے گا، اور میں چونکہ قانون دان نہیں ہوں، مجھے اس نقطے کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں اندازہ لگا سکتا ہوں، تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس ساری ہائپ کو کریٹ کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس سے حاصل کیا کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک ایسا فیصلہ سا آ جائے گا جو یہ بتائے گا کہ یہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لیجٹمیسی مل جائے گی، ان کو حق مل جائے گا، اور فوج کی کمرشل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ عدالتی پناہ مل جائے گی۔ یہی ہمارے فیصلوں میں ماضی میں ہوا ہے۔ ہائپ کریٹ کرنے کے بعد وہی نتیجہ ہوتا ہے جو ماضی کے فیصلوں میں ہوا ہے۔ تو پھر پاکستان کے عوام ضرور پوچھیں گے کہ بھائی یہ ملکی دفاع کے لیے شادی ہال کی کیا ضرورت ہے، سینما گھر کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ اکانومی پہ ہوتا ہے۔ اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اگر آپ انویسٹر ہیں، آپ کاروباری آدمی ہیں، آپ اس ملک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی شادی ہال بنانا چاہتے ہیں، گلوبل مارکی جیسی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے؟ آپ کسی اور شادی ہال والے کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہوگا، مارکیٹ کمپٹیشن۔ آپ کا کمپٹیشن ڈائریکٹ فوج کے ساتھ پڑ جاتا ہے۔ تو کیا ایک عام کاروباری آدمی جو اپنے کاروبار کے لیے دلیا بنانا چاہتا ہے، سیمنٹ کی فیکٹری لگانا چاہتا ہے، شادی ہال بنانا چاہتا ہے، سینما گھر بنانا چاہتا ہے، کیا وہ فوج کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ یا ایک عام کاروباری آدمی جو اپنی ہاؤسنگ سکیم بنانا چاہتا ہے، کیا وہ فوج کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی کی بھی اس سوسائٹی میں اتنی ضرورت ہو۔ تو جو ہمارا پرائیویٹ انویسٹر ہے، فوج کے کمرشل پروجیکٹ کی وجہ سے وہ ڈسکریج ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ کس کی ضرورت ہے کہ مثلا آپ جو مارکیٹ میں پرفیکٹ کمپٹیشن کی سچویشن ہوتی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے آگے نکلتے ہیں، یہاں کر سکتے ہیں آپ، یہاں آپ کو وہ سبسڈیز مل سکتی ہیں، یہاں آپ کو وہ پاور مل سکتی ہے، یہاں آپ کے پاس وہ مین پاور ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پرائیویٹ انویسٹر ڈسکریج ہوتا ہے۔ یہ بڑا عجیب سی گفتگو شروع ہوئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا، لیکن میرے خیال میں جو نتیجہ نکلے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔